بك خير الخلق كلهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد صدق اللہ العظیم. ہماری سورہ قاف چل رہی ہے اور ہم نے کل سنا کہ اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے آخرت کے احوال کو بیان کیا، جنت کے احوال کو، جہنم کے احوال کو بیان کریں گے آگے، وہ سنیں گے ہم آگے. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ جب انسان کی طبیعت ان احوال کو سننے کے بعد خود بخود نرم ہو جاتی ہے، دل نرم ہو جاتا ہے. انسان اگر گناہوں سے بچنا چاہے، اگر انسان کو گناہوں سے بچانا ہے، انسان کے دل سے دنیا کی محبت کو، مال کی محبت کو، اولاد کی محبت کو اگر نکالنا ہے تو دو طریقے سے. ایک، اس کے سامنے پہلی قوموں کے واقعات کو بیان کیا جائے، نوح علیہ السلام کی قوم اور قوم عاد، فرعون اور قوم لوط، یہ ساری کی ساری قومیں، ان پر آنے والے عذاب کو بیان کیا جائے. کیوں؟ جب وہ سنے گا ڈر پیدا ہوگا. اور دوسرا، انسان کے سامنے موت کو بیان کیا جائے. کثرت سے انسان اگر موت کو یاد کرتا ہے تو گناہوں سے بچ سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب موت سر پر ہوتی ہے تو پھر انسان کے دل کے اندر کوئی دوسرا خیال نہیں آتا ہے. اور یہی طریقہ اس صورت کے اندر ہے، موت کو، مرنے کے بعد کے احوال کو، قبر اور حشر اور جنت اور جہنم کے احوال کو بیان کیا ہے. تو انسان سوچنے پر مجبور ہوتا ہے اور گناہوں سے دور رہنے پر مجبور ہوتا ہے. کل ہم نے سنا کہ شروع میں کہ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی تو کفار مکہ نے نبی پر اعتراض، تعجب کیا کہ ہم میں سے ایک نبی کیسے ہو سکتا ہے. اور پھر نبی کا جو پیغام تھا، مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس پر بھی انہوں نے تعجب کیا. تو اللہ نے فرمایا کہ تم کہتے ہو دوبارہ زندہ کیا جانا بڑا مشکل ہے، ذرا میری قدرت کے نظارے تو کرو. اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، اس کے اندر طرح طرح کے پھل، طرح طرح کی جو ہے سبزیاں، ترکاریاں، اور طرح طرح کی جو ہے وہ کھیتی اگانے والا کون ہے؟ یہ سارے کام کون کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت. تو اللہ نے فرمایا کہ کذالک الخروج، اسی طرح جو ہے تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، دوبارہ نکالا جائے گا. اور پھر چونکہ جھٹلا رہے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ نبی نہیں ہو سکتا ہے، فہم فی امر مریج، الجھے ہوئے معاملے میں. کوئی کہہ رہا تھا یہ ساحر ہے، کوئی کہہ رہا تھا یہ کاہن ہے، کوئی کہہ رہا تھا یہ مجنون ہے، کوئی کہہ رہا تھا یہ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ. تو اللہ نے اپنے حبیب کو تسلی دی. آج کا جو سبق ہے اس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کا بیان ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ میرے پیارے حبیب، میرے لاڈلے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت، غم کرنے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو غمگین مت کریں. یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو جھٹلانے دیجیے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں، آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں، تمام نبیوں کو ان کی قوموں نے کیا کیا ہے؟ جھٹلایا ہے. یہ جھٹلانا کوئی نئی بات نہیں ہے. ان کے جھٹلانے کی وجہ سے آپ غم نہ کریں، آپ اپنا کام کرتے رہیے. اسی کا بیان کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود. کذبت، جھٹلایا، قبلہم، ان سے پہلے، قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم نے، اور اصحاب الرس، اور کنویں والوں نے جھٹلایا، وثمود، اور ثمود نے جھٹلایا، وعاد، اور قوم عاد نے، وفرعون، اور فرعون نے بھی جھٹلایا، واخوان لوط، اور لوط کے بھائیوں نے جھٹلایا، واصحاب الایکۃ، اور بن والوں نے جھٹلایا، وقوم تبع، اور تبع کی قوم نے جھٹلایا. کل کذب الرسل، سب نے رسولوں کو جھٹلایا.
فحق وعید، تو میری وعید ثابت ہو گئی، یعنی میرا عذاب ان پر آ پڑا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو دعوت دی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا، اور وہ ان میں ٹھہرے رہے 50 کم 1000 سال، مطلب 950 سال تک ان میں کیا کیا، ٹھہرے رہے اور دعوت دی دین کی، اور انہوں نے مانا نہیں۔ آخر میں کیا ہوا، اخذہم الطوفان، بڑا لمبا قصہ ہے تو عذاب کا، مختصر 20ویں پارے کے اندر مختصر بیان کیا، فاخذہم الطوفان، تو طوفان نے ان کو پکڑ لیا، وہم ظالمون، اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے تھے، فانجیناہ، تو ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی نجات دی، وہ اصحاب السفینہ تھی، اور کشتی والوں کو بھی، یعنی نوح علیہ السلام کے ساتھ جو کشتی میں سوار ہوئے ان سب کو کیا کیا، ہم نے بچا لیا۔ اور 12ویں پارے میں ہے کہ نوح علیہ السلام کے سامنے ان کا بیٹا آیا اور فرمایا کہ بیٹے آ جا کشتی میں، ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، کافر کے ساتھ مت ہو۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھوں گا، وہاں کیا کر لے گا، پہاڑ کی چوٹی مجھے کیا کر لے گی، پانی سے بچا لے گی۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، اللہ نے فرمایا آج اللہ کے وہی بچے گا جس پر اللہ رحم فرمائے گا، جس پر اللہ کا کرم نہیں ہوگا وہ آج عذاب سے بچ نہیں سکتا ہے۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، تو ان دونوں کے درمیان ایک موج حائل ہوگی اور بیٹا کیا ہو گیا، غرق ہو گیا۔ باپ کے سامنے کون غرق ہو رہا ہے، بیٹے کے سامنے، کیوں، اس لیے کہ ایمان نہیں لایا تھا۔ اور قوم نوح، اصحاب الرسی، اور رس والے، کنویں والے کون لوگ ہیں، یہ تفسیروں کے اندر آتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام کی بچی ہوئی قوم تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا، جب انہوں نے دعوت دی، مانا نہیں قوم نے، تو قوم عذاب آیا تو جو بچ گئے تھے وہ ان کے ساتھ تھے، کون، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا، عذاب کے بعد جو بچے ہوئے لوگ تھے، کتابوں میں آتا ہے کہ لگ 4000 کے قریب لوگ تھے، یہ آئے اور حضرموت میں جا کر کے مقیم ہوئے، حضرموت میں جا کر کے مقیم ہوئے، کنویں پر ٹھہرے، اور وہیں پر حضرت صالح علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ جب وفات ہوئی تو وفات چونکہ وہاں پر ہوئی تھی، حضرموت یعنی موت حاضر ہو گئی، اس لیے اس جگہ کو حضرموت کہا جاتا ہے، جہاں پہ حضرت صالح علیہ السلام کی وفات ہوئی، اور یہ لوگ یہیں ٹھہرے رہے، یہی مقیم ہو گئی، یہی بس گئی۔ لیکن صالح علیہ السلام کی وفات کے بعد پھر ان لوگوں کی جو نسل آگے بڑھی، ان میں کیا آ گئی، بت پرستی آ گئی۔ جب بت پرستی آئی، اللہ نے ایک نبی کو بھیجا، یہ اٹھے اور انہوں نے اس نبی کو کیا کر دیا، قتل کر دیا، اور پھر اللہ کا کیا آ گیا، عذاب آ گیا۔ وعاد وفرعون لوط، اور فرعون تو آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی طرف نبی، ان کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا، بنی اسرائیل کی طرف مانا نہیں، اور آخر میں غرق کہاں ہوا، دریائے نیل کے اندر غرق ہوا۔ اور پھر لوط علیہ السلام کی قوم مردوں کے ساتھ بدکاری کرتی تھی، اور مرد عورتوں کے ساتھ نہیں بلکہ مرد مردوں کے ساتھ بدکاری کرتے تھے، اتنا سنگین جرم کرتے تھے۔ اور پھر جب عذاب آیا تو اللہ نے فرمایا فَجْعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً، اور پھر اوپر کا حصہ، نیچے کا حصہ اوپر اور اوپر کا نیچے، یعنی بستی کو اٹھایا اور الٹا کر دیا، اور آسمان سے کیا کیا، ان کے اوپر پتھروں کی بارش، اور ہر پتھر پر لکھا ہوا تھا کہ یہ پتھر کس پر گرے گا، فلاں آدمی پر گرے گا، مُصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ۔ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، اور بن والے، یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے دعوت دی لیکن مانا نہیں، فرمایا ایک اللہ خدا تمہارا، ایک خدا کی عبادت کرو، اور ناپ تول میں کمی مت کرو۔ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے مت پھیلو، لیکن انہوں نے مانا نہیں۔ تو 20ویں پارے میں ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو زلزلے نے ان کو پکڑا، اور 12ویں پارے میں ہے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، ایک چیخ نے ان کو پکڑا، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے ہوئے تھے، ختم ہو گئے۔ اصحاب الرسی، اور رس والوں نے جھٹلایا، وقوم تبا، اور تبا کی قوم نے جھٹلایا۔ تبا ایک یمن کا ایک بادشاہ تھا، اس کا لقب تھا یہ۔ کل کذب الرسول، سب نے جب رسولوں کو جھٹلایا تو فحق وعید، تو میرا عذاب ثابت ہو گیا، میرا عذاب ان پر آیا کہ دنیا میں بھی ان کو عذاب دینا ہے لیکن آخرت میں بھی ان کو عذاب ملے گا۔ افعینا بالخلق الاول، پھر بار بار اللہ تعالیٰ لوٹ کے لا رہا ہے، واپس لا رہا ہے، کہاں، اصل مقصد کی طرف، جو انکار کر رہے تھے کہ دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ افعینا بالخلق الاول، تو کیا وہ فعینا، تو کیا ہم
بالخلق الاول، پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے تھک گئے، پہلی مرتبہ پیدا کرنے کے بعد کیا ہم تھک گئے؟ بل نہیں، ایسا نہیں ہے، ہم فی لبس من خلق جدید، وہ از سر نو پیدا کرنے کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیا مطلب یہ ہے کہ ہم پہلی مرتبہ جو انسان کو پیدا کیا تو اس وقت تھک گئے، اب جو تھک گئے تو تھکنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ نہیں کریں گے۔ فرمایا نہ، ہم تھکے بھی نہیں ہیں، مسئلہ کچھ اور ہے۔ بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ وہ از سر نو پیدا کرنے کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ پہلی مرتبہ پیدا کرنے کو مانتے ہیں لیکن دوسری مرتبہ پیدا کرنے کو مانتے نہیں ہیں۔ حالانکہ جب انسان کوئی بھی چیز بناتا ہے تو پہلی مرتبہ بنانا کیا ہوتا ہے؟ اس کا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس کا نمونہ بھی ہمارے سامنے نہیں، اس کا نقشہ بھی ہمارے سامنے نہیں ہے۔ تو جب اللہ پہلی مرتبہ بنا چکا تو دوسری مرتبہ بنانا اس کے لیے مشکل ہے، دوسری مرتبہ پیدا کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔